میں اب دعوت دوں گا محترم جناب مولانا فیاض الاسلام صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس سوشل میڈیا تربیتی ورکشاپ کی اہمیت اور آج کی اس کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور کے مجاہدوں غیور ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ سوشل میڈیا تربیتی کنونشن، جس کا انعقاد ہمارے بہاولپور کے N 168 کے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار محترم جناب صفدر شہباز صاحب راجپوت، جن کے مقام پر یہ انعقاد ہو رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام سجایا ہے جناب ہمارے محترم قاری اسلم صاحب ایڈوکیٹ اور جناب خبیب تمیمی صاحب، جن کی بھرپور کوششوں اور کاوشوں سے آج ہم سب دور دراز سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اور میں اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے پر سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں مدظل العالی جو اس وقت سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ضلع کے امیر حضرت قاری غلام یاسین صدیقی صاحب جو اس وقت سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری جو ہمیں گرماتے بھی رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پورے ضلع کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ ان کی بھرپور کوششوں کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ میری مراد حضرت قاری سیف الرحمن صاحب راشدی دامت برکاتہم، اللہ ان ہستیوں کے سائے کو ہمارے اوپر تا دیر سلامت رکھے۔ آج کا ہمارا یہ جو تربیتی سوشل میڈیا کنونشن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، ٹائم تو مختصر ہے، میں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے، آج کے دن تک اسلام دشمن قوتوں نے اسلام کے مقابلے کے لیے جو میدان لگائے ہیں، جو میدان لگائے ہیں، تاریخ گواہ ہے، کفر کو ہر میدان کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بدر سے لے کر آج کے اس دور کے میدانوں تک ہر جگہ پر کفر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کفر اسی طرح شکست پذیر ہوتا رہے گا۔ اس زمانے میں کفر نے جو ایک میدان لگایا ہے، جس کے اندر وہ بڑی تمطراق کے ساتھ اپنی کفریہ قوتوں کے ساتھ وہ جس کے اوپر بھرپور اسلام پر اور اہل اسلام پر حملہ آور ہوا ہے، اور اپنی باطل شیطانی دجالی قوتوں کو بروئے کار لا رہا ہے، وہ اس وقت میدان سوشل میڈیا کا میدان ہے۔ اور الحمدللہ اگرچہ کہ تھوڑی دیر تو ہوئی ہے، لیکن اب بھی سوشل میڈیا سے واقف حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی باطل قوتوں کو بھرپور شکست ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اس کے لیے جتنی ہمیں محنت کرنی چاہیے اتنی محنت ہماری ہو نہیں رہی۔
اس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ یوں تو انفرادی طور پر میں بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں، کام کر رہا ہوں، میرا بھی ایک چینل ہے مولانا فیاض الاسلام کے نام پر، اور بہت سارے ساتھی جو ہے اس سے واقف ہے، تقریباً روزانہ 1-2 ویڈیوز جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے میری اس پر آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ اور ساتھی بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ہماری انفرادی محنت ہے۔ آج قاری اسلم صاحب یا ہمارے بھائی خبیب صاحب یا ہمارے قاری یاسین صدیقی صاحب اور قاری سیف الرحمان راشدی صاحب اور جو ہمارے اس ضلع کے امیدوار ہیں جناب صفدر شہباز راجپوت صاحب، انہوں نے جو آج یہ گلدستہ سجایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر مل کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک قوت بن جائے اور کفر کی یلغار کے آگے سینہ سپر ہو جائے۔ دیکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پاکستان میں جو شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام جب سے بھی معراض وجود میں آئی ہے، اس کی جو روشن خدمات ہیں وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کے تحفظ تک ان گنت اور لازوال اور بے مثال خدمات جمعیت علماء اسلام لے کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کر جو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی میدان میں ہمارے بزرگوں نے اکابرین کی روش کو قائم رکھا ہے، اور اس میدان کے اندر انہوں نے اپنے دامن کو ہر قسم کے جھوٹ، بددیانتی، کرپشن سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا ہے۔ اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ ہماری قیادت نے آج تک 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں جناب ان کے صدور وزراء بڑے دیانتدار ہیں، کچھ عرصے کے بعد انہی کی اخبارات کے اندر ان کی بددیانتی کی کہانیاں چھپ جاتی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے آج تک اور آج کی موجودہ قیادت ولی کامل، لاکھوں علماء کے امیر اور جرنیل اور مرد مجاہد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ تک الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں جمعیت علماء اسلام کو عظیم عظیم قائد عطا فرمائے ہیں، اور ان کی خدمات ملک اور قوم کے لیے جو ہوئی ہیں اس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ میرے دوستو، مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، 9 ماہ کی وزارت کی آپ تنخواہ نہیں لیتے، اور 9 ماہ کی وزارت کے بعد جب آپ نے استعفیٰ پیش کیا تو وقت کا وزیر اعظم وہ استعفیٰ لے کر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت آپ استعفیٰ واپس لے لیں، لیکن مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ کی پوری 9 سالہ وزارت کے اندر 1 روپے کا الزام نہیں، 1 روپے کی کرپشن کا کوئی دھبا آپ کے دامن پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج 40 سال کے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سیاسی دور میں، اس قیادت کے دور میں الحمدللہ 1 روپے کا کرپشن کا الزام آپ پر نہیں ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر ایک بددیانت انسان کو، ایک ایسے شخص کو جس کی کہانیاں ڈی چوک سے لے کر لاس اینجلس تک، جس کے بدبودار کردار کی کہانیاں دنیا سن رہی ہے، سوشل میڈیا کے جادو کو ایسا استعمال کیا گیا کہ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے پاکستان میں بسنے والے مسلمان آج اس دھوکے میں مبتلا ہو کر کوئی اس کو مسیحا کہنے لگ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی پیغمبری کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، وہ خود بھی اپنے منہ سے اپنی نبوت کی باتیں کرنے لگ گیا، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کو نعوذ باللہ اس صدی کا پیغمبر تک بنا دیا گیا۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستو، وقت قلیل ہے، یہ سارا سوشل میڈیا پر انہوں نے اس بددیانت انسان کو ایسا انہوں نے بنا دیا کہ کچھ دیر کے لیے پاکستان میں بسنے والے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔
حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، سب ایک فراڈ تھا، کچھ حقیقت نہیں تھی اس کی۔ تو میرے دوستو الحمدللہ پھر ہمارے ساتھیوں نے سوشل میڈیا میں قدم رکھا اور انہوں نے پھر اس کا دجل اور اس کی شیطنت اور اس کے فراڈ اور اس کے جھوٹ کو تشتزبام کیا، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر کروڑوں لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ کنونشن منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس پلیٹ فارم پر آئیں، اس میدان میں اتریں، اور جیسے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ کفر کے ساتھ ہر میدان میں فتح یابی حاصل کی ہے، آج ہم بھی اس پلیٹ فارم پر اس میدان میں اتر کر آج کفر کے دانت کھٹے کر دیں، سامراجی قوتوں کو ہم بتا دیں کہ ہم ان اسلاف کے نام لیوا ہیں کہ جن کی تاریخ روشن ہے اور جن کے فتوحات کے کارنامے آج ہماری کتابوں کے اندر رقم ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل ایکٹیو ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔